آ کر رہنے لگے تھے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بد دین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے، ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی۔ ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے اجر ملے۔ پیارے دوستو، یہ تھے حالات و واقعات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ چلیے اب